الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ تحریم کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ کا امید ہے کہ اس کا رب ان طلقکن، اگر وہ تم کو طلاق دے دے، ان یبدلہ خیرا منکن، تو وہ تم سے بہتر اس کو بیویاں عطا کر دے۔ وہ بیویاں کیسے ہوں؟ مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ مسلمات، اسلام لانے والیاں ہوں، مومنات، ایمان والیاں ہوں، قانتات، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والیاں ہوں، تائبات، توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات، عبادت کرنے والیاں ہوں، سائحات، روزہ رکھنے والیاں ہوں، ثیبات و ابکارا، ثیبہ ہوں، بے شادی شدہ ہوں اور کنواریاں ہوں۔ وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نبی کے لیے کہا ہے۔ بھئی کسی بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے اپنے کچھ دن کنارہ کش ہو گئے تھے، بیویوں نے کچھ تقاضا کیا تھا دنیاوی سامان کا، تو آپ کنارہ کش ہو گئے تھے ان سے، تو اللہ نے عورتوں سے کہا کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ رب العالمین تم سے بہتر بیویاں ان کو دے سکتا ہے۔ اور بیویوں کی صفات اللہ نے بیان کی کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے نا کہ اپنے نبی کے لیے جن صفات کی حامل عورتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، یہ صفات اعلیٰ درجہ کے مومنات کی ہے۔ یعنی نبی کی بیویوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ان کے لیے بیان کرتا ہے کہ ایسی ایسی صفات کے حاملہ ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک اچھی عورت بننے کے لیے اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ بھائی اسلام والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والیاں ہوں۔ یہ ساری صفات جو بیان کی گئی ہیں، آپ غور کریں آج ہماری عورتوں میں پائی جاتی ہیں کیا؟ ایک بہترین مومن عورت کی، مومنہ عورت کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ یہ خوبیاں ان کے اندر ہوں۔ اگر آج ہم اپنی عورتوں کو تولیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت پر، تو ہماری عورتیں فیل ہیں۔ ان صفات کی حاملہ عورتیں ہمیں ملیں گی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر دنیا کی چیزوں میں سے کس کو کہا ہے؟ نیک عورت کو کہا ہے، صرف عورت کو نہیں کہا ہے۔ المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ عورت صرف نہیں کہا ہے، نیک عورت کہا ہے۔ میرے بھائیوں، نیک عورت بننے کے لیے، نیک عورت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ معاشرہ میں اتنی برائیاں نظر آتی ہیں، اگر سب کے جڑ میں جاؤ تو آج ہمارا معاشرہ بڑے افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ آج کوئی آدمی
اپنے حد میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے عورتوں کی بھی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ عورتیں کس حد تک رہیں، اس سے آگے جائیں گی تو فتنہ فساد ہوگا، دنیا کا امن چین ختم ہو جائے گا. مردوں کے لیے بھی حدود ہیں کہ مردوں کو کس طرح رہنا چاہیے، لیکن یہ عورتیں کہاں سے آتی ہیں؟ عورت کون بنتی ہے؟ آج ہماری گودوں میں جو ایک معصوم سی بچی نے جنم لیا ہے، جو آج ہماری گودوں میں ہے، کل یہی عورت ہے، یہی عورت بننے والی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیسے بہترین عورت بنائیں، مومنہ عورت ہم اس کو کیسے بنائیں؟ میرے بھائیوں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر بیٹے کی ذمہ داری ہے نا، کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، خاص کر چھوٹی بچیوں کی تربیت کرے تاکہ وہ بہترین عورت بنے، سماج اور معاشرے کی ایک بہترین نیک صفات عورتیں بنیں. ایک عورت، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے یا ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. جب تمہارا بچہ، تمہاری اولاد، اب اولاد میں سارے آ گئے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تمہاری اولاد جب بولنے لگے فعلموہم لا الہ الا اللہ، تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو. وَإِذَا أَصْغَرُوا فَمُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ، اور جب اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں تو نماز کی تعلیم دو، نماز کا حکم دو. میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، سکھاؤ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ زبان سے ہم نے رٹا دیا، بس بچے نے سیکھ لیا، پہلا کلمہ سکھا دیا. بھائی اس کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ. بھائی اس کے عمر کے حساب سے ابھی بچہ کتنا سمجھ سکتا ہے، اس کا دماغ کتنا کیچ کر سکتا ہے، اتنا بتائیے. پھر درجہ بدرجہ اس کو بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا جاتا ہے، کیا ہے اس کا مطلب، معاشرے میں ہمیں کیسے رہنا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھتے ہیں نا، ہم بچوں کو چھوٹے سے گود میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کہاں اسکول لے جا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کیا؟ ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں خود بھی نہیں آتا ہے. دیکھا جائے تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا پورا معنی کیا ہے، صحیح معنی کیا ہے. یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہی معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. پہلے کلمہ کا معنی اتنے ہی میں ادا نہیں ہو جاتا ہے. بھائی سمجھا کیا انسان نے؟ کچھ نہیں سمجھا. جب تک پورے باریکی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نہ بتایا جائے کہ یہ چاہتا کیا ہے، اس کا معنی یہ ہوا لفظی معنی، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے، جب تک ہم نہیں بتائیں. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا پیسہ فتنہ ہے، پیسہ ہے نا، فتنۃ انا لکل امۃ فتنہ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے. وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. آدمی کے پاس پیسہ آ گیا، اب وہ کہاں اپنے بچے کو نا مدرسے میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گا. چھوٹا سا بچہ ہے، بھائی KG میں داخلہ دلا دیا ہے. KG میں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گود میں لے کر جا رہے ہیں، گاڑی پر لے کر جا رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہاں بڑے شان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ. انگلش میڈیم میں لے جا رہے ہیں، ہندی میڈیم میں لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، بڑا اچھا ڈریس پہنا ہے، بڑے صاف ستھرا. اور یہی بچہ نا جب مدرسے میں آئے گا تو انتہائی گندا آئے گا. اسلام حکم دیتا ہے نا، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ صفائی کے ساتھ رہو، ہر چیز میں صفائی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جس آدمی نے مسلمانوں کو کبھی نہ دیکھا ہو اور اسلامی تعلیمات، اس نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہونا، اس مسلمانوں سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو دیکھے تو اس کی نظر میں سوچے گا ایک مسلمان کا ایک بہت بہترین اس کے جسم میں، جو اس کے ذہن میں خاکہ آئے گا
کہ مسلمان اس کے مطابق ہوتے ہیں تو کیسے کیسے ہوں گے، بہت صاف ستھرے، بڑے مہذب، بڑے اخلاق والے، لیکن وہی اگر چلائے کہاں ہمارے ادارے میں جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں چلائے چلو مسلمانوں کو، یہاں دیکھتے ہیں یہاں تو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، سب سے بہتر تو یہاں ہوں گے، لیکن آ جائے ہمارے اس مدرسے میں تو دیکھے تو سب سے گندے لوگ ہیں۔ بھائی دیکھو نا اپنا ڈریس، بچہ آ رہا ہے اسکول میں پھٹا پرانا پہنے ہوئے، آنکھوں میں کیچڑ لگا ہوا، بال بغیر تیل کے بکھرے ہوئے بال، گندا سندا ٹوٹے ہوئے چپل، اور اسی بچے کو وہاں بھیج دو۔ یہ اسلام کا ماڈل ہم پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ ارے سب سے بہتر تو ہمارا مدرسہ ہونا چاہیے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے، کچھ کہہ دو نا تو کیا کہتے ہیں، آ جاتے ہیں آنکھ دکھانے کے لیے، اور وہاں مدرسے میں جائیں وہ غیر مسلم کا ہے نا، لات دے گا پیچھے، وہ بگا دے گا، وہ اگر تھوڑا سا نخرے دکھائے وہاں، فیس بھی ٹائم پر دیں گے اور بڑھیا لباس میں لے جائیں گے، اچھے ڈریس میں لے جائیں گے، وہاں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ یہاں ہوگی، جبکہ ہمیں نمونہ بننا چاہیے، ہم نمونہ ہے دنیا والوں کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، دنیا والوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، نمونہ بنایا گیا ہے۔ ہم نمونہ ہیں کیا؟ سب سے گھٹیا، سب سے خراب ہر چیز میں نیم کا پالن ہم نہیں کرنے والے، کچھ بھی قانون بنا لو کچھ نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے بچے اچھے بنیں گے کیا؟ سماج اور معاشرہ اچھا بنے گا کیا؟ ہماری نیت ہی نہیں ہے بھائی، انما الاعمال بالنیات۔ نبی تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تعریف پیدا کرنے والے کو جانے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا الذی، اقرا وربک الاکرم الذی، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خون سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے۔ تو یہ سب سے پہلی آیت جس میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پڑھائی کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے بالکل غافل ہیں، اور اگر ہیں تو ہمارے سامنے صرف دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ ہماری نیت کیا ہے بتائیے آپ، ہماری نیت کیا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو لے کر جا رہے ہیں گود میں KG میں انگلش میڈیم پڑھانے کے لیے، بڑھیا فیس دے رہے ہیں، لمبی فیس دے رہے ہیں، بھاری فیس۔ کیا مقصد ہے؟ نیت کیا ہے؟ ارے بچہ آگے پڑھ جائے گا، یا تو انگریز ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، کچھ بنے گا۔ یہی نیت ہے ہماری، مسلمان تھوڑے بنانا ہے۔ مسلمان بنانے کی نیت ہوتی اگر تو پہلے ہم مدرسوں میں ڈالتے، دین کی باتیں سیکھتے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے نا کہ پہلے یہی سکھاؤ گئی۔ لیکن میرے بھائیوں کسی کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں، اگر آتی نا تو اللہ بتا رہا ہوں آتی اگر یہ باتیں تو ہمارے مدرسے خوب آباد رہتے، شاندار پڑھائی ہوتی، شاندار انتظام ہوتا، بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیتے، ہر قسم کا تعاون دیتے۔ فیس کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاں جا رہے ہیں نا، وہاں دکھا دو ناٹک، تھوڑا دکھا دو نخرے کی فیس نہیں دوں گا، بھگا دے گا وہ تو۔ 3 قسطوں میں 2 قسطوں میں سال بھر کی فیس جمع ہو جاتی ہے، مدرسوں کی فیس آتی نہیں ہے۔ بھائی کہاں سے بچے اچھے بنیں گے؟ اور کیا نیت لے کر جاتے ہیں؟ تفصیلات بڑی لمبی ہے، کیا نیت لے کر جاتے ہیں بھائی؟ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کیا سوچ کر پڑھاتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا بنا لیں گے آپ؟ کیا مقصد ہے بھائی؟ کیا نیت ہے؟ اور کتنے بچے ہمارے بن جاتے ہیں؟ ہماری لڑکیاں جا رہی پڑھنے کے لیے، کیا بنا دیں گے لڑکیوں کو آپ؟ لڑکیوں کو بے حیا بننا سکھایا جاتا ہے، وہاں بے شرم بننا سکھایا جاتا ہے۔ اسلام میں جائز ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سالی تھیں، ایک مرتبہ آئی نا، کپڑا کچھ باریک تھا، بالغ ہو گئی تھی، کپڑا کچھ باریک تھا، آپ نے نظر پھیر لی اور کہا اسماء جب لڑکی بالغ ہو جائے تو آپ نے ایسے ہاتھ رکھا یہاں ہے نا، کہا کہ اس سے زیادہ نہ، ایسے ہاتھ رکھا آستین کے بیچ میں، ایسے کہا کہ اس سے زیادہ اس کے جسم کا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ سالی ہے، چھوٹی ہے، ابھی وہ اتنی فل جوان نہیں ہو گئی ہیں، لیکن دیکھیں بچی ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں آپ
کیا اسے آنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیا سوچ کر لے جا رہے ہیں؟ آپ پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھانے والی لڑکی ڈاکٹر بن جائے گی کیا؟ ہے خیال ہے؟ اتنی ہمارے اندر دم ہے کیا پڑھانے کی؟ کتنا خرچہ لگتا ہے، دم ہے کیا پڑھانے کے لیے؟ ہے ہی نہیں، لیکن جا رہی ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد کوئی نہیں ہے، نظر میں نا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے کہ ہماری لڑکی وہاں تک پہنچ جائے گی۔ پتا ہے ارے پڑھ لے 8ویں 10ویں تک، بس کیا ہے، کون سا پڑھانا ہے بھی؟ یہ ہے کہ ارے پڑھ لے گا، اتنا کیا پڑھانا ہے؟ نظر میں کیا ہے؟ 10ویں کی ڈگری مل جائے گی، 12ویں کی ہو جائے گی تو کام اٹکے گا نہیں۔ ارے کام کس کا اٹکا ہے؟ جو جاہل ہے اس کا کام اٹک رہا ہے کیا؟ بتاؤ کسی کا کام اٹکا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ڈگری سے کیا مل جائے گا؟ لیکن ہماری لڑکیاں نا فاحشہ بن رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ جینٹس پڑھانے والے ہیں، ماحول کیا ہے؟ بنا دوپٹے کے، گلے میں دوپٹہ ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اگر سرکاری اسکولوں میں چھوٹ بھی ہو اسکولوں میں، لیکن ہماری بچی جا رہی چاہے جیسے، ہمیں خبر نہیں ہے کیسے جا رہی ہے۔ کبھی آپ رپورٹ لیتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اپنے بچیوں کے بارے میں کہ بچی گئی ہے تو کہاں گئی ہے، کہاں اڑتی بیٹھتی ہے؟ کچھ ہوش ہمیں نہیں ہے۔ کس طرح لباس پہنایا جا رہا ہے، کہاں نچایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی لڑکیاں بھی ناچتی ہیں، پروگرام ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لڑکیاں ہماری اچھی بنے گی کیا؟ اچھی مائیں ہمیں میسر ہوگی کیا؟ حدیث میں اور قرآن میں جن عورتوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس پر پورا اتریں گی کیا؟ کہاں سے اچھا معاشرہ بنے گا؟ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں ہماری بہو ایسی ہے، وہ ساس ایسی ہے، ساس بہو میں جمتی نہیں ہے، شوہر اور بیوی میں نہیں جمتی۔ اب کہاں سے جمے گی؟ وہ جانتی نہیں ہے شوہر کا درجہ کیا ہے، ساس کا درجہ کیا ہے، سسر کا درجہ کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، شروع سے ہم نے دنیا ہی بٹھائی ہے اس کے ذہن میں، تو دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جنتی عورت کی پہچان کیا بتائی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بات مانے، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کہا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور 4 صفات دیکھو ہیں کسی عورت میں کیا؟ المرأۃ اذا صلت خمسہ، صلت خمسہ، صلت خمسہ کیا 5 وقت کی نمازی ہیں کیا؟ روزے دار ہیں کیا 5 وقت کی؟ شرمگاہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں کیا؟ ارے شرمگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا زنا ہی ہوتا ہے کیا کہ زنا کرائیں وہ؟ شرمگاہ میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ بھئی یہاں فرض ہے، وہاں سنت فرض ہے، لیکن بھئی جسم گریبان ہمارا نظر آ رہا ہے، سینے پر ہمارے دوپٹہ نہیں ہے، سینے کا ابھار فل پتہ چل رہا ہے، جسم کے کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے، جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہیں، یہ ہے اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ بھئی ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی پر ننگی ہوں گی، کہ وہ مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، کپڑا پہن کر ننگی کیسے ہوں گی؟ یا تو اتنا باریک پہنے گی جسم نظر آئے گا، اندر سے جسم جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور یا تو کپڑا ایسے پہنیں گی کہ جسم کا ساری بناوٹ آدمی کو پتہ چل جائے، دیکھے تو سب پتہ چل جائے کون کیسا ہے۔ یہ ہے ننگی اور کیا؟ مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں۔ آپ غور کیجئے، آج ساری یہ خرابیاں ہماری عورتوں میں ہیں، ہماری لڑکیوں میں ہیں۔ ایک لڑکی باہر نکل رہی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جو کچھ شعور کی حد تک ہو گئی، بال بکھیر کر کیوں نکلتی ہے بتائیے آپ؟ بھائی باہر نکل رہی ہے، بال بکھیر کر کیوں نکل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بھائی دکھانا ہی چاہتی ہے نا، گھر میں ہے تو ایسے ہے لنڈ بن، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن باہر نکل رہی ہے، جا رہی، کہاں جا رہی ہے؟ شوہر کے پاس جا رہی ہے کیا؟ باہر شوہر اس کے انتظار کر رہے ہیں کیا؟ کس کے پاس جا رہی؟ بھائی
بال بنا سنوار کر جا رہی ہے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، کہاں جا رہے، کیوں جا رہے بتاؤ، اب نیت کیا ہے بھائی؟ کسی کی ہو چاہے ہماری ہو چاہے آپ کی ہو، کسی کی ہو عام، بتاؤ کیوں جا رہی، مقصد کیا ہے، کس کو دکھا رہے بھائی؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے اس کو. ظاہر سی بات ہے بھائی، دیکھ لیجئے حدیث ہے تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. آج ہم اپنے نفسیات، اپنے آپ گریبان کو دیکھیں نا بھئی، عورت چیز ایسی ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے، مردوں کے لیے کشش ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میری امت کے لیے سب سے، کہا کہ میں نے نا اپنے بعد ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہا میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے نا عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے. یہ نبی فرماتے ہیں، دیکھو نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے. تو عورت تو ہے فتنہ، ظاہر سی بات ہے. عورت باہر نکلے گی بے پردہ تو نظر تو اٹھے گی، آدمی دیکھے گا، دماغ میں خیال آئے گا، دل میں خیال آئے گا، یہ اب ہے اس میں کوئی، یہ انسانی فطرت ہے. کیوں نکل رہی بھائی؟ تو میں کہہ رہا تھا پڑھائی کے تعلق سے میرے بھائیوں، ہماری بیٹیاں جا رہی، کبھی ہوش ہے کیا بنائیں گے ہم، کیا بنانا ہے؟ اچھی مائیں ہمیں کہاں سے ملیں گی جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز میں کریں؟ کہاں ملیں گی؟ آج ہماری ماؤں کو دیکھ لو، جن کے گودوں میں ہماری نسل پرورش پا رہی ہے، آج وہی نہیں ہے اس لائق. ہماری بچیاں کہاں سے اچھی بنیں گی؟ میرے بھائیوں، آج اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی اور اخبارات اور موبائل سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. کبھی کانوں پر جوں ریگتا ہے کیا؟ کبھی احساس ہوتا ہے کیا؟ اور کبھی خوش فہمی میں نہ رہیے. میں نے کہا بار بار خوش فہمی میں نہ رہیے. میری بچی بہت اچھی ہے، بہت اچھی، آپ بہت اچھے ہیں کیا بھائی؟ آپ کے بارے میں آپ کا باپ بھی یہ گمان کرتا تھا، آپ کی ماں یہ سوچتی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے. لیکن اپنے دل کو ٹٹولو نا کہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے اچھے ہیں. قیاس کر لو اپنے اوپر، صحیح ہے یہ قیاس کرو کہ ہمارا خیال کیسا ہے عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں، ہماری سوچ کیا ہے. ساری دنیا ایسے ہی ہے، یہ دکھتی ہوئی بات ہے، کہنے کی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ سوچو آپ، کب سدھریں گے ہم؟ کون سا زمانہ آئے گا، کب احساس ہوگا کہ ہمارے بچے صحیح اسلامی انداز میں پرورش پائیں اور نیک اور خالص مسلمان بنے، مومن بنے اور مومنہ بنے؟ ہمیں احساس نہیں ہے. بڑے شوق سے پڑھاتے ہیں. یہ سوچ لو آپ، ابھی گاؤں کا سروے کر لو کہ اتنی لڑکیاں ہماری باہر پڑھتی ہیں اسکولوں میں، ہمارے بچے اتنے پڑھتے ہیں. بھائی بچوں کو ہم نے تو ان کے لیے تو میدان کھلا ہے، ساری دنیا ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. لیکن عورت کا گھر کیا ہے؟ وہ ربۃ البیت ہے، گھر کی مالکہ ہے. اس کے لیے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ قرآن ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں میں بیٹھو. دیکھو، اور ہم ہیں کہ میدان میں نکال رہے ہیں، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ہمیں کچھ اور بنانا ہے، نوکری کرے گی. اب تم مرد کاہے کو؟ بھائی ہم کاہے کو مرد ہیں؟ ہم اس کی کمائی کھائیں گے کیا؟ لڑکیاں ہماری کمائی کریں گی کیا؟ اور کوئی بہت اچھا کہے، بہت کہے نا کہ ارے وہاں ہوتا کیا ہے، وہ جائے گی وہاں پڑھائے گی، پردے میں رہے گی یا ڈھنگ سے رہے گی. ارے کیا خاک رہے گی بھائی. آج واقعات سنو نا، کتنے اخبارات سب میں آتے ہیں. عورت کہیں محفوظ ہے کیا؟ پولیس والی بن جائے تو محفوظ نہیں، اس کا بھی ریپ ہوتا ہے نا. کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جائے، مردوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، واسطہ پڑتا ہے، ان کا بھی ریپ ہوتا ہے. کوئی نہیں بچ پاتا ہے. پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اللہ نے اور رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے نا، وہ صرف گھر کے لائق ہے. سب سے بڑا جہاد اس کے لیے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش. بھائی بچوں کی پرورش اللہ نے بنایا اسی لیے. یہ میدان نہ باہر کا کی دنیا تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تھوڑے. گھر میں رہ کر، ہاں اسلام نے اتنی سختی سے یوں نہیں بنا کیا، لیکن اس کے لیے حدود ہیں. اگر وہ انتظام ہو تو بن سکتی ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے. انجینئر بننے کی کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ دوسرا بننے کی کیا ضرورت؟ ڈاکٹر میں صرف کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے. ڈاکٹر میں کیا فائدہ ہے؟ چلو لیڈیز کا علاج کر لے گی بس. بھائی جینٹس کے پاس نہیں جانا پڑے گا عورتوں کو، یہ کچھ حد تک، لیکن وہ بھی دائرے میں رہ کر، حد میں رہ کر کے. لیکن بقیہ اور میدان میں کیا ہے؟ کیا عورتیں ہماری کوئی ضروری ہے کہ ٹیچر بنے؟ بھائی کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ کوئی ضروری ہے کیا؟ اور اگر اتنا شوق ہو، اتنے مسلمان ہیں اور اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں نہیں کھولتے ہیں ادارے اپنا کہ ہماری لڑکیاں ہمارے پردے کے ساتھ بغیر مخلوط تعلیم کے پڑھیں؟
میرے بھائیوں کسی کو احساس نہیں، کوئی پیسے والا ہے اس کو بھی احساس نہیں. میں نے کہا نا پیسہ آ گیا فتنہ ہے، بڑے فخر ہے ہم اپنے بچوں کو بنائیں. اس چھوٹے سے اس معمولی مدرسے میں پڑھائیں کیا، لے جائیں گے اسٹینڈرڈ بہترین بلڈنگ ہو، بہترین وہاں ہے نا انتظامات ہوں دیکھنے میں، تو ہم کہیں ہمارے بچے یہ جا رہے ہیں کہ انگلش میڈیم. فیس کتنی ہے؟ 15,000 روپیہ سال کا ہے. فخر سے بیان کریں گے مدرسے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. زکوٰۃ لے رہے ہیں، زکوٰۃ کھا رہے ہیں، بچوں پر خرچہ ہو رہا ہے. ارے اللہ کے یہاں چھوٹ جاؤ گے کیا؟ بچ جاؤ گے اللہ کے یہاں؟ اللہ پوچھے گا تمہارے لیے مال حلال تھا یا حرام تھا؟ کیا جواب دو گے؟ ایسے دینے کی بھائی زکوٰۃ لے لے تو زکوٰۃ تو نہیں لوگے، غیرت جاگ جائے گی کہ زکوٰۃ ہمارے لیے جائز ہے کیا، تو یہ تمہارے بچوں کے لیے جائز ہے کیا؟ کوئی نہیں دینا چاہتا ہے. سب کام کر لیں گے فضول خرچے والے، واہیات سارا ہو جائے گا، لیکن مدرسے کی فیس ہم نہیں دیں گے. پڑھیں گے بچے زکوٰۃ ہی پر. جب اتنا گھٹیا ہمارا دماغ ہے دین کے لیے تو ہمارے بچے نا کبھی مومن اور ہماری لڑکیاں نا کبھی مومنہ نہیں بنے گی، کبھی صحیح تربیت ہوگی نہیں. کیسے بنے گی بھائی؟ جیسی نیت ہوگی ویسے برکت ہوگا. ہمارا سماج اور معاشرہ پھر سدھرے گا نہیں جب تک ہماری نیتیں خالص نہیں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی انداز میں کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر.